کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، اور اس شخص سے اچھی بات والا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی بات سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی اچھے اچھے اعمال صالحہ کرتا رہے. وقال اننی من المسلمین، اور اظہار بھی کرے اور یہ کہے بھی کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور یہ بات یاد رکھو کہ نیکی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، دور کر دیا کرو برائی کو اچھی اچھی خصلتوں سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو یکایک ایسا پیش آئے گا معاملہ کہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کھلی ہوئی دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ اچھی خصلت نہیں ملتی ہے مگر ان لوگوں کو جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ اچھی خصلت نہیں ملتی ہے مگر بڑے صاحب نصیب کو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تم کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جانے کو طلب کر لیا کرو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ سب نشانیاں اللہ تک پہنچانے والی ہیں. اللہ کا سجدہ کرو، سورج کا سجدہ نہ کرو، چاند کا سجدہ نہ کرو.
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس خدا کا سجدہ کرو جس نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، دن کو بنایا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ تو اگر یہ لوگ تکبر کریں، شرک پر جمے رہیں اور کافرانہ کام کرتے رہیں تو فکر نہ کرو، وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس موجود ہیں وہ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہی ہیں، رات میں بھی دن میں بھی، اور وہ فرشتے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خشک دبی دبائی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو جب ہم اس پر پانی برسا کر پانی ڈالتے ہیں، اہتزت وربت، تو زمین جھوم جاتی ہے اور ابھر جاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے زمین کو زندگی بخشی، تر و تازگی عطا کی، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو بھلا بتلاؤ جسے جہنم میں پکڑ کر ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو، پھر اللہ اسے جنت میں داخل کرے؟ کون بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم، اب جو چاہو عمل کرو، بہتری والا یا جہنم میں لے جانے والا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب ان کے پاس اس ذکر کا کفر کیا، یعنی کتاب الہی کو نہیں مانا جب کتاب ان کے پاس آ گئی، تو یہی بہت بڑے کافر ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ کتاب الہی قرآن بہت معزز کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کتاب میں خرابی اور غلط بات نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی اس میں ایک بھی باطل کلام اور غلط بات، غلط مضمون نہیں ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ نازل کیا گیا ہے اس خدا کی طرف سے جو حکمت والا ہے، جو قابل تعریف ہے، وہ باطل بے فائدہ بات کیسے اتار سکتا ہے؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں آپ سے باتیں کہی جا رہی ہیں مگر وہی سب جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں کہ آپ انسان ہیں، آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے، ہم انسان کو نبی نہیں مانیں گے، یہ سب باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا پروردگار اگر یہ لوگ توبہ کریں تو مغفرت کرنے والا ہے، اور توبہ نہ کریں تو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو
عربی کے بجائے عجمی زبان میں اتارتے تو مکہ کے عرب کے کافر کہتے اس کی آیتیں کیوں صاف صاف ہماری زبان میں نہیں اتاری گئی؟ اعجمی و عربی، کیا کتاب قرآن عجمی زبان میں اور رسول عربی؟ یہ تو بہت تعجب خیز بات ہے۔ قل هو للذین آمنوا ہدی و شفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، رکاوٹ ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے نابینائی کا سبب ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ یہ لوگ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی توریت، تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ بات طے نہ ہوتی، ایک وقت مقررہ تک ان کو جینا ہے جو تیرے رب کی طرف سے طے ہے، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ قرآن کی طرف سے شک میں ہیں جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا یہ آخری رکوع پڑھا گیا، اور اسی پر پارہ بھی 24واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد 25واں پارہ شروع ہوگا، اور سورہ حامیم سجدہ کا ایک صفحہ 25ویں پارے میں جائے گا، پھر نئی سورت شروع ہوگی۔ یہ فمن اظلم یعنی 24ویں پارے کا آخری رکوع تھا جسے آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اور وہ جو کچھ بولتے ہیں، ان کی بول میں، ان کی گفتگو میں سب سے اچھی گفتگو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف بلانا پایا جاتا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ چلیے بازار چلتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ چلیے پکنک پہ چلتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ چلو سفر میں چلتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ چلو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے چلتے ہیں۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ چلو مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی کہ چلو مسجد کی طرف چلتے ہیں، یہ بات سب سے بہتر ہے۔ ان تمام باتوں میں سب سے بہتر بات یہ ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو یہ مسجد کی طرف بلا رہا ہے تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو تمام باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی۔ اچھی کس کو کہتے ہیں؟ اچھی اس کو کہتے ہیں جس میں اپنا فائدہ ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ جس میں اپنا فائدہ ہو اچھی بات ہے۔ اب ہم اچھی بات کس کو سمجھ رہے ہیں کہ چلو گھوم کے آتے ہیں، ذرا ٹینشن دور ہو جائے گا، ذرا پکنک کے لیے چلتے ہیں، ذرا گھوم کر کے آتے ہیں، وزٹنگ پلیسز ہیں،
گھومنے کی جگہ ہیں، ہل ایریاز ہیں، گھوم کر کے آتے ہیں. کیوں؟ تھوڑا فریش ہونے کے لیے، تھوڑا تازہ دم ہونے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ یہ جو فائدہ ہے، یہ فائدہ اس بات میں نہیں ہے. یہ کس بات میں ہے؟ آؤ مسجد کی طرف چلتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف. یہاں پہ سکون ہے. اب کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی آبادی ہے، مختلف علاقوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے مسلمان نہیں آتے ہیں. اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کو اس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں ان کو سکون نظر نہیں آ رہا ہے. ہزاروں طرح کے ٹینشن ہیں، ہزاروں طرح کے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، افکار ہیں، دنیا کے کام ہیں. ان کاموں کو اللہ ہی نے کرنے کے لیے دیا ہے، تو اس کا حل کہاں ہوگا؟ اللہ کے گھر میں ہوگا، اللہ کی باتوں میں ہوگا، اللہ کے حکم میں ہوگا. لیکن ہم کو شیطان نے جو باتیں سکھائیں کہ اس سے سکون ملے گا. اور شیطانوں میں سے من الجنت والناس، جنات و شیطانوں میں سے انسان بھی بہت سارے ہیں. دوست احباب، ارے کیا پڑے ہو تم کاروبار میں، چلو گھوم کر کے آتے ہیں. تو گھومنے چلے گئے، پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، اور وہاں گئے تو سکون بھی نہیں ملا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. سکون بھی نہیں ملا، پیسہ بھی رائے گاں چلا گیا، وقت بھی چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی اس میں ہے. دنیا کے جتنے ٹینشن ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، ان خیالات کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تلاوت کی طرف آؤ، تسبیحات کی طرف آؤ، ذکر کی طرف آؤ. اللہ کو سوچو، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو سوچو، اپنے دوست کو سوچو کہ ابھی کل میرے ساتھ تھا، آج میرے ساتھ نہیں ہے. زمین کے اوپر چلتا تھا، اب زمین کے نیچے چلا گیا. اس کے ساتھ ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے کل کھانا کھا رہے تھے، اور آج اس کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر کے زمین کے نیچے دبا کر کے آ گئے. یہ سب اللہ کی بات ہے. اس کی طرف بلانے سے ایک دم ایک بار کی اگر 100 طرح کے خیالات ہیں، اس ایک خیال کو لے لیا تو 100 طرح کے خیالات میں سے 50-60 تو اسی وقت ختم ہو جائے کہ ارے مجھے بھی مرنا ہے. پورے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تقشعر جلود الذین یخشون ربہم، بدن کانپ جائیں گے. ہاں ارے مجھے بھی مرنا ہے. میں کن باتوں میں پڑا ہوا ہوں، اللہ نے کن باتوں میں مجھ کو مشغول ہونے کو کہا، اور میں کدھر لگا ہوا ہوں. تو امت تلاش کر رہی ہے کامیابی، امت تلاش کر رہی ہے سکون، امت تلاش کر رہی ہے راحت. اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں اس کو بتاتے ہیں راحت کی چیز. اللہ بتاتا ہے راحت کی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ اور خود بھی آؤ، اپنے کو بھی بلاؤ. آؤ چلو اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، آؤ چلو خالی ہے وضو کر کے ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رکعتان من النفل خیر مما طلعت علیہ الشمس. 2 رکعت نفل نماز، دنیا جس پر دنیا کی تمام چیز جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، یعنی تمام دنیا سے افضل ہے. تمام دنیا سے افضل کام جب کریں گے تو جتنے ہیں وہ غیر افضل ہو گئے. اب غیر افضل ہو گئے، غیر افضل میں لگیں گے تو سکون ملنے والا نہیں ہے. افضل اور غیر افضل کا مطلب یہ ہے کہ افضل چیز یہاں پر کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک نیکی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا اجر ملے گا، جنت تک وہ نیکی لے جائے گی.
اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، جب دنیا خود ختم ہو رہی ہے تو دنیا کی چیزیں اس کے ساتھ بھی ختم ہوں گی. دنیا والے، دنیا اور دنیا کے تمام اسباب سب ختم ہونے والے ہیں. اس لیے اپنے کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے اور اپنے علاوہ کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. اس لیے اللہ کی طرف دعوت دے کر مسجدوں میں بھی لایا جاتا ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر کے آدمی دنیاوی ماحول سے دور ہو. تھوڑا 3 دن، 10 دن، ہفتہ، 40 دن، 4 مہینہ، یہ سب ایک کورس ہے. یہ کورس ہے. کوئی ایک دن کم ہو گیا تو ایسا نہیں، ایک دن کم ہو گیا تو کچھ غلط ہوا نہیں. آپ کو 39 دن کا تو آپ کو ثواب ملے گا. اس 39 دن کے ماحول میں آپ رہے. 41 دن ہو گیا تو کوئی بات نہیں، 41 دن ایک دن اور بڑھ کر کے ثواب ملے گا. یہ سب کورسز ہیں کیونکہ 40 کے عدد میں ایک خاص برکت ہے، 3 کے عدد میں ایک خاص برکت ہے. 40 چلہ تو وہ برکت کی چیز رکھی گئی. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں 40 چلہ 4 مہینہ. ان سب میں کیا ہے؟ ان دنوں میں برکت ہے. خلفائے اربعہ 4 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم. ایسے ہی جو ہے ائمہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ. تو یہ 4 اور 4 مہینہ اور 40 دن یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کم اور زیادہ میں ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی. 40 دن وہاں مکے میں ٹھہرتے ہیں تو 40 دن کے بعد کبھی ٹکٹ نہیں ملا تو 41-42 دن ہو گیا تو جو نمازیں پڑھیں گے وہ برکت والی ہی رہے گی. جو وہاں پہ طواف کریں گے وہ برکت والا ہی رہے گا. جو حضور کے روضے پہ حاضری دیں گے وہ برکت والا ہی رہے گا، کیونکہ ہم کو تو مل گیا. ایسے 1 دن کم ہونے میں وہاں سے واپسی ہو گئی تو ارکان تو ادا ہو گئے، اتنی برکت کم ہو گئی. تو ایسا نہیں کہ ہماری وہ عمل کی ہوئی چیزیں بیکار ہو گئی، خراب ہو گئی. نہیں، یہ سب کورسز ہیں. جیسے اسکول میں کورس رہتا ہے کہ اس سال کا کورس ہے، کبھی جو ہے اس کو جو ہے 1 مہینہ پہلے ہی پڑھا کر کے ختم کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کورس پورا نہیں ہوا، ڈگری پوری ہو گئی، یا یہ کہ پورا نہیں ہوا تو ٹیچر نے روک لیا، پرنسپل نے روک لیا کہ 1 مہینہ آپ کو اور لگانا پڑے گا، تو وہ لگایا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تدبیریں ہیں. تو لہٰذا اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے، غیبت والے ماحول، خراب ماحول سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاؤ. اب اس میں گڑبڑ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلانے لگتا ہے. میری طرف آؤ، میری طرف نہیں، اللہ کی طرف آؤ. چاہے دنیا کے جس کالج میں چلے جائیے تو سبجیکٹ آف پریڈیکیٹ ہی ہوگا. دس از اے مین، دس سبجیکٹ از اے مین پریڈیکیٹ. تو چاہے یہاں پڑھو چاہے وہاں پڑھو، ہر جگہ ہوگا. ایسا نہیں کہ اس جماعت میں آؤ گے اور عبادت کرو گے تب قبول ہوگی، اس جماعت میں جاؤ گے عبادت کرو گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. تو دھیرے دھیرے اللہ، اللہ کی طرف بلانے کے بجائے آدمی اپنی جماعت کی طرف بلانے لگتا ہے. تو یہاں پر شیطان وہاں پہ آ کر بھی بہکاتا ہے. جیسے نماز پڑھنے آ گئے تو نماز پڑھنے میں جیسے تکبیر کہی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے صفوں کے بیچ میں جگہ خالی ہے تو آتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. تو دین کے کام میں اس طرح لا کر کے وسوسے ڈالتا ہے. اس طرح جو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے آدمی اپنی طرف بلانے لگتا ہے. اب قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، قرآن کی تفسیر کی طرف دعوت دیتے دیتے آدمی جو ہے اپنی طرف دعوت دینے لگے کہ میرے سے تعلق قائم کرو، میرے قریب ہو. نہیں، اللہ کی طرف، اللہ کا قرآن ہے اس سے جڑنا ہے. دنیا کے کہیں کسی بھی کونے میں ہو قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کی طرف آواز دی جا رہی، بلایا جا رہا ہے. قرآن کی تفسیر پڑھ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ساحل سمندر میں مصلی بچھا کر کے آپ نماز پڑھو، اس کی دعوت دی جا رہی ہے. اپنی ذات کی طرف، اپنی جماعتوں کی طرف، اپنے حلقے کی طرف بلانا یہاں پہ منع کیا گیا. اللہ کی طرف بلاؤ. اس کے ساتھ ساتھ وعمل صالحا، اور آدمی خود جس کو دعوت دے نیک عمل کرتا رہے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. ایک آدمی کے پاس داڑھی نہیں ہے، دوسرے کو کہہ رہا کہ داڑھی رکھو،
یہ کہنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ کہنا جائز ہے، دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ داڑھی رکھیے، خود داڑھی نہیں رکھا ہے لیکن کہہ سکتا ہے دوسرے کو۔ البتہ یہ ہے کہ اس کہنے میں اثر نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں ہے تو اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اجازت دیا ہے۔ باپ ہے، خود داڑھی نہیں ہے، بیٹے کو کہہ رہا داڑھی رکھنا، کہہ سکتا ہے۔ ہر بڑا ہر چھوٹے کو جو تبلیغ اس کے ذمہ فرض ہے، استاذ ہے، شاگرد کو خود اس پر عمل نہیں ہے اس کا، لیکن اپنے ماتحت کو کہہ رہا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، تو ایسا نہیں کہ وہ نہیں کہہ سکتا، شریعت نے اجازت دیا ہے۔ ہاں غیرت دلائی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود بھولے بیٹھے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو جو ہے عار دلایا ہے کہ تم جس نیکی کو دوسرے سے کہہ رہے ہو اور خود نہیں کرتے تو کیسے آزمی؟ تو اس کو عار دلایا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نہیں نکالا جائے گا کہ اگر عمل نہیں ہے تو دوسرے کو کہہ نہیں سکتے، نہیں، دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں باریک مسئلے کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان بڑا سرپرست اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، ٹیچر اپنے شاگردوں کو، اور جو بھی گھر کا سدسیہ ہے، سرپرست ہے، اپنے سدسیوں کو، افراد کو وہ نصیحت کر سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خود عمل کرے تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک بڑھیا ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہنے لگے کہ حضرت یہ میرا لڑکا گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو جو ہے نصیحت کر دیجئے کہ گڑ نہ کھائے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آنا۔ کل 24 گھنٹہ گزرا، اس کے بعد کل آئی ہو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ آ گئے؟ کہاں آ گئے۔ کہا آپ نصیحت کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، نصیحت کر دیتا ہوں۔ کہا بیٹا گڑ مت کھانا آج سے۔ ہو گئی نصیحت۔ تو بڑھیا کہہ رہی ہے کہ حضرت اتنے ہی نصیحت کرنی تھی تو کل کر دیتے۔ وہ برابر کہہ رہی تھی اتنا تو کہہ سکتا ہے آدمی، اور شریعت میں بھی ابھی ہم نے مسئلہ بتایا کہ ایک چیز ضروری ہے تو دوسرے کو مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ تو بڑھیا نے برابر اعتراض کیا کہ حضرت کل ہی اتنا سمجھا دیتے۔ کہا یہی تو تم بھی سمجھا رہی تھی کہ بیٹا گڑ نہ کھانا، مان نہیں رہا تھا، اور میں بھی اگر کل کہہ دیتا تو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی گڑ کھا رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے چونکہ نصیحت کرنی تھی تو آج میں نے چھوڑ دیا، آج سے ابھی تک نہیں کھایا ہے، اور دعا کیا کہ اللہ میرے کہنے میں اثر ڈال دے، اور جس بات کی میں دوسرے کو نصیحت کروں گا خود پہلے عمل تو کروں۔ تو اس مسئلے کو ایسے غلط الٹ گیا ہے کہ جو عمل نہ کرے دوسرا ٹوکتا، خود عمل نہیں کر رہا، مجھ کو نصیحت کر رہا ہے۔ نہیں، وہ عملاً وہ کہہ سکتا ہے، کوئی بڑا ہو باپ اور دوسرے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہاں غیرت دلایا ہے کہ تم خود عمل کرو تاکہ دوسرے کو جو کہہ رہے اس میں اثر تو ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے اسی وقت بات نکلے گی جب آدمی خود عمل کرے۔ اس لیے اپنے بچوں کو کہنا اور اپنے ماتحتوں کو کہنا وہ باتیں جس پر خود عمل ہو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، تو عالم بھی ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، اور انہوں نے بیومس کیا ہے، جیسے ہمدرد یونیورسٹی تھے، اب تو بہت ساری جگہ مدرسوں میں کھل گیا یہ بیومس، یہی کیا انہوں نے، اور ڈاکٹر ہیں، اچھی ڈاکٹری چلتی ہے ان کی۔ تو وہ خود اپنا بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیرا بال بہت بڑا ہے، بال کٹوا لے۔ تو میری ٹوپی اتار کے کہا کہ ابو آپ کا بھی بال تو اتنا بڑا ہے۔ وہ خود ہی جو ہے مجمع میں بتا رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، اتفاق سے بال نہیں کٹوایا تھا میں نے، تو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ تو جھٹ سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو آپ کا بھی بال تو اتنا بڑا ہے۔ تو خود سنا رہے تھے کہ جیسے ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو دین کی باتیں ہیں اور دوسرے کو کہنا ہے تو اس پر خود بھی عمل ہو، لیکن اسی کے تحت یہ بھی بات ہے کہ کسی نے کسی دوسرے کو مسئلہ بتا دیا اور اس کا خود عمل نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس نے ناجائز کام کیا۔
اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی. ایک چیز دوسرے تک کیا کیا؟ منتقل کیا. نیک بات دوسرے کو بتلایا تو یہ بتلانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تو ان دونوں باتوں کو فرق کے ساتھ ہم کو یہ کہ عمل بھی کرنا چاہیے. زیادہ اعلیٰ درجے کی بات یہی ہے کہ عمل کرنا چاہیے. غیرت کا تقاضا یہی ہے. تو بڑھیا سے اس بزرگ نے یہی کہا کہ بوڑھی ماں کل تک تو مجھے خود جو ہے اس سے پرہیز کرنے کا تجربہ نہیں ہوا تھا. میں نے جب تم آئی تو پرہیز کرنے کی ٹھان لی کہ اب نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر آج تم آ گئی، آج میں نے نصیحت کیا تاکہ میری باتوں میں اثر ہو. تو اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نمازیں پڑھتے تھے، اور رات میں نمازیں گھر میں پڑھتے تھے. تہجد کی نماز، قیام اللیل، رات کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر عشاء کے بعد ہم نیند نہیں لگ رہی ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سوئے بھی نہیں ابھی، ایسے کھڑے ہو گئے. 12 بجے 1 بجے 2 بجے پڑھ رہے ہیں، پھر نیند لگنے لگی، سو گئے. تو اس نماز کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل اس کا نام. اور اگر ہم سو گئے اس کے بعد اٹھے، اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، تو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے تہجد. قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رات کی نماز ہے. قیام اللیل کا مطلب رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. تو رات میں پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے تو اس کا 2 نام ہو گیا، قیام اللیل بھی، تہجد بھی. اور سونے سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی برکت ہے. حدیث شریف میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت آئی ہے، قیام اللیل اس کو کہتے ہیں. تو ہم قیام اللیل کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد عبادت کرتے کرتے پھر جو ہے سلام پھیر کر کے نماز پڑھ کر کے پھر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بچے بھی میری وجہ سے نیک ہوں. اور جب میں نیک رہوں گا تب بچے نیک رہیں گے، جب میں عمل کروں گا تو بچے عمل کریں گے. کسی بچے کو آپ گالی سے روکیے اور اس کو ماریے تھپڑ، اور اس کو جو ہے گھر میں بند کر دیجیے، ایک دن مت نکالیے، اگلے دن چھوڑ دیجیے، پھر گالی دیجیے. چاہے جتنا آپ سختی کیجیے گالی دے گا. لیکن خود گالی سے گریز کر لیں کہ اپنی زبان سے گالی نہیں نکلے گی، تو بچے کی 10 گالی میں سے انشاءاللہ 5 گالی ہو جائے گی، 5 کم ہو جائے گی، 5 جو ہے ریڈیوسڈ ہو جائے گی. ایک دم سے پرہیز کیا تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ نکل جائے گی. یہ طریقہ ہے. اور اپنا اسی سے انس ہوتا ہے. عمل کر کے بتائیں تو انس ہوتا ہے. حضرت حسن بصری اسی لیے عبادت کرتے تھے کہ یہ عبادت میرے بچوں میں منتقل ہو، یہ گناہ میرے بچوں سے ختم ہو. میں گناہ سے پرہیز کروں گا تو میرے بچے بھی پرہیز کریں گے، میں عبادتیں کروں گا تو میرے بچے بھی عبادت کریں گے. کیونکہ عبادت کرنا نیکی ہے، اور عبادت چھوڑ دینا اگر فرض ہے تو وہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. عبادت کریں گے، بچوں میں عبادت منتقل ہوگی، اور بچوں پر عبادت کا اثر ہوگا، بچوں میں نیکی پیدا ہوگی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یتیم بچے تھے، ان کی خزانے نینوا جو انطاکیہ آبادی تھی، انطاکیہ اس علاقے میں ایک دیوار تھی، دیوار کے نیچے خزانہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچے تھے، اور ان گاؤں والوں کو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا پانی دانہ پوچھ لیتے کہ حضرت پانی پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے، لیکن ان لوگوں نے پوچھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے. موسیٰ علیہ السلام سے اور خضر علیہ السلام سے عہد ہو گیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن کوئی سوال نہیں کرنا ہے آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے خضر علیہ السلام سے سوال کر لیا کیا کہ وہ دیوار ایسے گر رہی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام تھے کیا؟ تشریعی احکام ہوتے ہیں، شریعت کے احکام. تو جتنی ضرورت رہتی اللہ تعالیٰ نبی کو شریعت کے احکام بتائے رہتے، اتنا پورا جانتے تھے. اور خضر علیہ السلام تھے تکوینی احکام کو جاننے والے. تکوینی کا مطلب ہے کائنات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں،
اس پہ ثواب عذاب کا تعلق نہیں ہوتا. ماضی کی خبر، مستقبل کی خبر، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، سب کی خبر اللہ تعالیٰ ہی دیے رہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کو دینا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکوینی امور. تو تکوینی امور کی باتیں حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھی. تو دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اب یہ جو ہے معلوم تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اور وہ دیوار جو تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، اور 2 یتیم بچے جو تھے ان کے ابا نہیں تھے، لیکن قرآن کہہ رہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا نیک تھے. اب یتیم اسی لیے بنے کہ ابا نہیں تھے. تو اب وہ دیوار گر جاتی تو نیچے خزانہ تھا تو گاؤں والے لوٹ لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، دیوار گر رہی تھی تو ایسے ہاتھ سے پکڑ کر کے، اللہ نے وہ طاقت ان کو دی تھی، پکڑ کر کے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا، آبجیکشن کر دیا، اعتراض کہ بتائیے ان گاؤں والوں نے پانی تک نہیں پوچھا، بھوک لگی ہوئی ہے، اتنا لمبا سفر پیدل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو ہے انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، آپ نے الٹا جو ہے احسان کر دیا ان پر. یہ کہ اس کی مزدوری تو کم سے کم لے لیتے. بولا یہ تمہارے گاؤں کس کا ہے، کس کا ہے، مکان کس کی ہے، دیوار گر رہی ہے، اب میں ٹھیک کر دیتا ہوں، پیسہ لاؤ، اس کا ہم لوگ کچھ کھا لیتے، ہوٹل میں کھانا کھا لیتے. تو یہ نظر ان کی تھی، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی امور کی خبر دے رکھی تھی. تو خضر علیہ السلام نے اپنے اصول کے حساب سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے 3 مرتبہ میرا اصول توڑا ہے، یہ تیسری بار ہے اور آخری بار ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن میں آپ کو ان تینوں باتوں میں سے یہ جو آخری بات ہے جو ہے آپ پہ کہی، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا. تو یہ جو دیوار میں نے رکھی سیدھی کی، جو دیوار ٹیڑھی جا رہی تھی سیدھی کیا میں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی، اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانہ اگر یہ گر جاتی دیوار تو خزانہ یہ لوگ لے لیتے، یتیموں کو نہیں ملتا. تو ابھی میں نے سیدھی کر دی، بعد میں بچے بڑے ہوں گے تو جب مکان بنوائیں گے تو نیچے خزانہ بچوں کو مل جائے گا. تو وہ بچوں کے اوپر میں نے احسان کیا، تو اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو قرآن میں یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے باپ کیا تھے، نیک تھے. تو حضرت مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے حضرت خضر جیسی شخصیت کو کام پہ لگایا کہ ان کا جو ہے وہ خزانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت حسن بصری اس لیے جو ہے نماز گھر میں پڑھتے اور عبادت کرتے، تلاوت کرتے، تو اس وقت گھر میں سب لوگ سو رہے ہیں اور اپنے عبادت کر رہے ہیں، تو اس وقت کہتے کہ بیٹو یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی میں نیک ہوں تاکہ یہ نیکی تم تک منتقل ہو، اور یہ نیکی تم تک منتقل ہوگی تو تمہارا دنیا بھی فائدہ ہے، خزانے تمہارے محفوظ رہیں گے، کوئی چوری نہیں کرے گا، اور اس کی برکتیں محفوظ رہیں گی، ادھر ادھر نہیں جائیں گی، بے برکتی نہیں ہوگی. اس وجہ سے نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، کہیں بھی کوئی معاملہ ہو تو تکرار، مار پیٹ، اس کے ذریعے اس معاملے کو دفع نہ کرو. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے مل جل کر کے شرعی طریقے سے اس کو کیا کر دو، دور کر دیا کرو. یہ شرعی طریقے سے دور کرنا بھی یہ تمہاری نسل میں کام آئے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، قرآن خود ہی کہہ رہا ہے جس کے درمیان تمہارے درمیان دشمنی ہے، اچانک وہ جگری دوست ہو جائے گا، اصلی دوستی اور گہری دوستی میں وہ چیز تبدیل ہو جائے گی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ سب باتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو دین پر جمے رہتے ہیں. صبر کرنا پڑتا ہے، جتنی بڑی مصیبت ہے اسی اعتبار سے صبر کرنا پڑتا ہے. یہ صبر کرنے والے لوگوں کو یہ خصلت ملتی ہے. جو بے صبرے ہو گئے، جن کی دنیا ہی پہ صرف نظر ہے، آخرت پہ نظر نہیں ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ آخرت میں ملے گا. جو دنیا ہی میں سب کچھ لینے والے ہیں ان کو یہ خصلت نہیں ملتی. یہ خصلت تو دین پر جمنے والوں کو ملتی ہے. یہ خصلت تو بڑے عظیم، بڑے نصیب والے کو ملا کرتی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب دینی بات پر عمل کرنے کے لیے طبیعت چاہے اور شیطان کا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. رات میں سو رہے ہیں، پتہ نہیں کیسا کیسا خواب آ رہا تھا، اچانک نیند کھل گئی،
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ پڑھ کر کے اور جو ہے پھونک کر کے ہاتھ پر اور بائیں طرف ایسے رگڑ لے یا بائیں طرف ایسے منہ کر کے پھونک لے اور اس کے بعد سو جائے تو وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے وسوسوں کی بھرمار ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ نماز میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں، نماز میں وسوسہ دور کرنے کا بہت سارا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے ارکان کو سوچیں کہ میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہوں، تو ارکان کی طرف توجہ ہو تو وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کی طرف دھیان ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، الفاظ کی طرف دھیان ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ، الفاظ کی طرف دھیان ہو، اللہ اکبر، التحیات للہ، یہ الفاظ جو ہیں اس کی طرف دھیان ہو تو وسوسے کم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ وسوسہ کم کرنے کا، ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت جب زیادہ وسوسے آئیں تو یہ سوچے کہ اللہ آپ کتنی قدرت والے ہیں کہ وسوسہ بھی یہاں کوئی نظر نہیں آتا، وسوسہ بھی آپ ہی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کے پیدا کیے، اللہ کے پیدا کیے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں، تو وہاں بھی وسوسے بھی اللہ کو سوچ لیا تو وہ بھی چیز کیا ہو گئی، دین ہو گئی، تو وسوسے کم ہو جائیں گے۔ شیطان سوچے گا کہ بتاؤ اس کو بھی اللہ کی طرف پھیر دیا، میں وسوسے ڈال رہا تھا، نزغن وسوسے آ رہے تھے شیطان کی طرف سے، اور اس نے بھی سوچ لیا کہ سب شیطان کو بھی پیدا کرنے والا اور وسوسے کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تو کتنا قدرت والا ہے کہ اتنی ڈھیر ساری چیز پتہ نہیں کہاں کون بول رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن آ رہا ہے دماغ میں، یہ سوچ لیا تو پورا وسوسہ عبادت ہو جائے گا، پورا وسوسہ کیا ہے، قدرت خداوندی میں داخل ہو گیا۔ تو یہ وسوسہ دور کرنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دن، یہ رات، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے سب اللہ تک پہنچنے کی نشانی ہے۔ یہ رات ہے، رات کو کوئی روک لے کہ نہیں ختم ہونے دوں گا، نہیں کر سکتا۔ دن ہے، دن کو کوئی روک لے کہ میں نہیں ختم ہونے دوں گا، رات نہیں آنے دوں گا، یہ سب اللہ چاہے جتنا تم قدرت لگا دو، دنیا کے جتنے آلات میں سامان ہیں سب لگا دو، پھر بھی جو ہے رات آ کر رہے گی، دن جا کر رہے گا، سورج نکل کر رہے گا، سورج ڈوب کر رہے گا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، شمس و قمر۔ لہذا تم رات ہی کو سجدہ کرنے لگے، تم سورج ہی کو خدا ماننے لگے، اور سورج تو خیر نکلتا چلتا پھرتا ہے، وہ سورج جیسا جو ہے کوئی بت بنا لیا، چاند جیسا کوئی بت بنا لیا، اور جو ہے تم نے آئیڈل بنا لیا، انسانوں جیسا کوئی بت بنا لیا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کے پیدا کرنے والے کو کرو، اس مٹی سے جس سے مجسمے بنائے ہیں، تمثال اسٹیچوز بنائے ہیں، اس کی عبادت نہ کرو، اس مٹی کو جس نے پیدا کیا ہے، اس شکل کو بنانے کی جو قدرت پیدا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کی عبادت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس خدا کی عبادت کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، تمہارے دماغ میں فکر پیدا کی، بالکل ناک، کان، آنکھ اس طرح بنا لیتے ہو جس طرح اللہ نے بنایا۔ یہ خدا قدرت نہ دیتا تو تمہارا ہاتھ اٹھ کر کے یہاں تک نہیں آتا، وہ خدا نے قدرت دیا، ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، آدمی پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، وہ پیرالائزڈ سے جو بچائے ہوئے ہیں اس کی عبادت کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب یہ شب برات بھی آ رہی ہے، ان دنوں میں بھی، پھر رمضان بھی آ رہا ہے، ان دنوں میں خاص طور پہ اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو دور کریں، غیر اللہ سے رجوع ہونا چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ انشاءاللہ اپنے سارے مسائل اسی سے حل ہوں گے، دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا